میں شکر گزار ہوں مصطفیٰ کمال بھائی کا، انیس بھائی کا اور ان کی ٹیم کا کہ انہوں نے مجھے اس قافلے میں قبول کیا۔ میں اپنی 30 سالہ رفاقت جو میری ایم کیو ایم سے قائم تھی 1986 سے، میں اس کو آج ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ ایم کیو ایم میں آنے سے پہلے بھی میں ایک سیاسی ورکر تھا، لیکن جس وقت ایم کیو ایم آئی تو جن لوگوں کے لیے میں کام کرتا تھا انہوں نے مجھ سے کہا کہ اب الیکشن میں ہمارے لیے کام کرو، تو میں نے ان سے کہا کہ ایم کیو ایم کا اگر کھمبا بھی کھڑا ہوگا تو میں اس کا کام کروں گا، آپ کا کام نہیں کروں گا۔ اور اپنی جیب سے پیسے لگائے ہمیشہ اور کام کیا، کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ ایم کیو ایم سے کچھ حاصل کیا جائے، کیونکہ ہمارا ایک جذبہ یہ تھا کہ کراچی کے جو پسے ہوئے لوگ ہیں، عوام ہیں، ان کی کچھ خدمت ہو سکے۔ لیکن اب سے میں آپ کو بتاؤں 10 سال پہلے 15 سال پہلے میں نے یہ ریئلائز کر لیا کہ متحدہ کوئی کام نہیں کر پا رہی عوام کے لیے۔ لیکن میں کیوں شامل رہا متحدہ میں 30 سال تک کیوں رہا؟ اس لیے رہا کہ 15,000 افراد شہید ہو گئے، جس میں بہت سارے میرے ایسے دوست تھے کہ جن کا کوئی قصور نہیں تھا، جن کا کوئی کردار نہیں تھا۔ اب میں سوچتا تھا کہ اگر میں متحدہ چھوڑ کے کسی اور پارٹی میں جاؤں یا گھر بیٹھ جاؤں تو ان کے خاندان میرا گریبان پکڑیں گے، مجھ سے پوچھیں گے کہ دلاور ہمارے بھائی تو تیرے ساتھ مارا گیا، اس کا کیا قصور تھا، تو اسے چھوڑ کے کہاں بھاگ رہا ہے؟ تو اس دفعہ فرسٹ ٹائم ایک آپشن ملا ہے کراچی کے عوام کو کہ سرزمین پاکستان کی صورت میں، مصطفیٰ کمال کی صورت میں، انیس قائم خانی کی صورت میں اور ان کے دیگر اراکین کی صورت میں ایک پلیٹ فارم ملا ہے کہ پہلی دفعہ کراچی کے عوام کو، کیونکہ میں کراچی کی نمائندگی کرتا ہوں اس لیے میں کراچی کی بات کروں گا، کراچی کے عوام کو پہلی دفعہ ایک آپشن ملا ہے۔ اگر مجھے آپشن اب سے 15 سال پہلے ملتا تو میں علل اعلان کہتا تھا کہ میں 15 سال پہلے ایم کیو ایم چھوڑ دیتا۔ اگر مجھے یہ آپشن 20 سال پہلے ملتا تو میں 20 سال پہلے آپشن چھوڑ دیتا۔ کوئی سیاسی جماعت نے کراچی کے عوام کے لیے کو اپنا نہیں سمجھا، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے جماعت اسلامی ہو، خاص یہ کہ پاکستان کی کوئی بھی جماعت ہو، انہوں نے کراچی کے ساتھ وہ سلوک کیا۔ اگر وہ کراچی کی خدمت کرتے، کراچی کے عوام کو اپنا سمجھتے تو بہت سارے لوگ، بہت ساری چیزیں، بہت سارے مسائل حل ہو جاتے، 15,000 لوگ شہید نہ ہوتے۔ وہ شہید بھی انہی لوگوں کی وجہ سے ہوئے کہ پاکستان نے کراچی کے عوام کو تنہا چھوڑ دیا، اداروں نے تنہا چھوڑ دیا۔ اب یہ جو کل ایک واقعہ ہوا، اس واقعے سے متاثر ہو کے میں فوری طور پر یہاں آیا ہوں، اس لیے کہ اس سے پہلے اگر شہید ہوتا تھا تو ہم ایم کیو ایم سے جڑ جاتے تھے، جب کوئی شہید ہوتا تھا ہم ایم کیو ایم سے جڑ جاتے تھے۔ اب جو کل یہ شہادت ہوئی، اس شہادت نے یہ بات سوچنے کے بعد مجبور کر دیا کہ اگر جتنی شہادتیں ہوں گی اتنا ہی ٹونک ایم کیو ایم کو ملے گا، جتنی شہادتیں ہوں گی اتنا ہی ایم کیو ایم کو ملے گا۔ جتنی باتیں مصطفیٰ کمال بھائی نے کہی ہیں بالکل صحیح ہیں۔ تو اب ہمارے پاس ایک آپشن ہے، ایک آپشن کی صورت میں کراچی کے لوگ موجود ہیں، وہ پاکستان کی سطح پر جانا چاہتے ہیں۔ ہمیشہ سے کراچی نے پاکستان پہ حکومت کی، اب آئندہ بھی کراچی کے لوگ یقیناً پورے پاکستان میں جائیں گے اور اپنا کام کر کے دکھایا ہے۔ مصطفیٰ کمال بھائی نے ہمارے ساتھ، میں ٹاؤن ناظم تھا، ہم نے کام کر کے دکھایا ہے۔ لیکن اب 3 سالوں میں جب سے میں ایم پی اے بنا ہوں، میں آپ کو حلفیہ کہتا ہوں کہ میں ایک کام کسی آدمی کا نہیں کر سکا۔ میں اپنے ووٹر سے، اپنے عوام سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں کہ میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکا۔ کیوں نہیں کر سکا؟ 2013 میں ہی مجھے شامل کر دیا گیا کہ جی میں جو ہے دبئی میں جو ہے نا لوگوں کو فنڈنگ کرتا ہوں۔ 2013 میں مجھ پہ الزام لگا دیا گیا۔ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ دبئی میں آج تک کبھی میری نہ مصطفیٰ کمال بھائی سے بات ہوئی، نہ انیس قائم خانی بھائی سے بات ہوئی، نہ کبھی رابطہ ہوا، نہ ٹیلی فون پہ، نہ دیکھا، کبھی قسم کا رابطہ نہیں ہوا۔ لیکن مجھ پہ الزام لگایا گیا۔ مصطفیٰ کمال بھائی اور یہ پرانے ڈپٹی کنوینر تھے، انیس لینے پہنچا تو مجھ سے کہا گیا مصطفیٰ کمال سے لو جا کے، انیس قائم خانی سے لو جا کے۔ میں نے کہا بھائی میں نے پارٹی کا کام کیا ہے، مصطفیٰ کمال کے گھر کا کام نہیں کیا، انیس بھائی کے گھر کا کام نہیں کیا۔ لیکن آج تک مجھے کروڑوں روپے جو ہے نا وہ دبا کے رکھے ہیں انہوں نے، لیکن میں نے کوئی بات نہیں کی۔ میں نے کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ ایم کیو ایم کے اگینسٹ جاؤں، کیونکہ میری نظر میں وہ شہیدوں کا لہو تھا موجود۔ میں یہ سوچتا تھا کہ یار اتنے لوگ شہید ہو گئے، پیسے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، چلو شاید اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا، شاید اللہ تعالیٰ کچھ ایسی کرے گا۔ لیکن جب 3 سال رہا تو 3 سال میں راتوں کو جب بلایا جاتا رہا، کیا جاتا رہا۔ میں صرف 1-2 چیزیں آپ کے سامنے شیئر کروں گا کہ رابطہ کمیٹی میں داخل ہونے کا کیا کرائیٹیریا ہے اور رابطہ کمیٹی سے نکالے جانے کا کیا کرائیٹیریا ہے۔ ایک دن رات کو ہمیں حکم ہوا کہ جی آپ 90 پہنچ جائیں، ہم سب پہنچ گئے۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ نیوز ویک میں ایک تصویر چھپی تھی الطاف صاحب کی اور وہ انٹرویو آیا تھا، تو کہا گیا کہ ہزاروں کی تعداد میں اسے تقسیم کیا جائے۔ اس کی ذمہ داری ڈپٹی کنوینر ایک صاحب تھے ان پر لگائی گئی۔
انہوں نے بیچاروں نے 50,000 کاپیاں چھپوائیں، 4-5 دن لگ کے پرمیشنیں لی اور تقسیم کی۔ الطاف صاحب نے ایک صحافی سے فون کر لیا، اسے پوچھا کہ بھائی تمہیں وہ اخبار ملا، کیسا میرا انٹرویو تھا؟ اس نے معصومانہ انداز میں بتا دیا کہ مجھے تو نہیں ملا اور مجھے تو کچھ بھی معلوم نہیں۔ اگلے ہی لمحے سب کو بلا لیا گیا۔ بھائی کس کی ذمہ داری تھی؟ ڈپٹی کنوینر کی ذمہ داری تھی۔ تو بھائی کسی نے یہ نہیں کہا کہ بھائی وہ لوگوں نے کہا کہ بھائی وہ تو 3 دن کے بعد ابھی رات کو 12 بجے گھر گئے ہیں، تو انہوں نے کہا اچھا جی لکھو کہ جی ان کی ذاتی مصروفیات ہیں، ان کو رابطہ کمیٹی کے ڈپٹی کنوینر کے عہدے سے فارغ کیا جاتا ہے اور وہ فارغ۔ بھائی ایک آدمی 3 دن گھر سے باہر آپ کی خدمت کر رہا ہے، وہ بیمار ہو گیا، سونے کے لیے گھر گیا، لیکن اس سے ایک کام ذرا سی اتنی سی چوک ہو گئی کہ کسی صحافی کو وہ اخبار یا رسالہ نہیں پہنچا سکا۔ ڈپٹی کنوینر کیا، کنوینر کیا، رابطہ کمیٹی کیا، فارغ، بالکل فارغ کر دیا گیا۔ ایسے ہی آپ کو یاد ہوگا کہ فاروق ستار صاحب نے کچھ لیٹر لکھے تھے مختلف سفارت خانوں کو، اس میں ایک انڈیا کے سفارت خانے کو بھی لیٹر لکھ دیا گیا۔ تو بھائی طلبی ہو گئی، حاضر ہو جاؤ بھائی، سب حاضر ہو گئے۔ ہاں بھائی یہ کس سے پوچھ کے تم نے معافی مانگی؟ انہوں نے معافی مانگ لی کہ غلطی سے ہم نے انڈیا سفارت خانے کو آپ لوگوں کے علم میں ہوگا لیٹر لکھ دیا۔ ایک صاحب کھڑے ہو گئے، انہوں نے فاروق صاحب کی آئیں بائیں شائیں کرنی شروع کر دی۔ بڑے صاحب بڑے خوش ہو گئے، بولا بھائی کون ہے؟ یہ ہے بھائی، چلو جی پوچھو اس سے۔ انہوں نے فاروق ستار بھائی کو ذلیل کیا، ان کو اناؤنس کر دیا رابطہ کمیٹی کا رکن، 2 دن بعد اناؤنس کر دیا ڈپٹی کنوینر۔ تو یہ کرائیٹیریا جب ہو، جو آدمی 40 سال سے خدمت کرتا ہے، 30 سال سے خدمت کرتا ہے، ذرا سی بات پہ ناراض ہو جائے، ناراض ہو کے فارغ، چلو جی اب تم ان کے انڈر میں کام کرو گے۔ ایسے ہی ایک صاحب اور کھڑے ہو گئے، انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ جو پارلیمنٹرین ہیں یہ حرام کی تنخواہ کھاتے ہیں، فلانا کرتے ہیں، دماغ کھاتے ہیں۔ اس میں سے کئی لوگ تو نقطۂ بے تحقیق ہیں، ان کے متعلق یہ الفاظ کیے۔ بڑے صاحب بڑے خوش ہو گئے، ہاں بھائی کھڑے ہو جاؤ، کیا نام ہے؟ یہ نام ہے، چلو جی تم رابطہ کمیٹی میں اناؤنس۔ جب یہ کرائیٹیریا آنے کا اور جانے کا رکھا جائے گا تو لوگوں کی خدمات کا اور چیزوں کا، لوگوں کو ذلیل کرنے کا، لوگوں کے لیے مسائل پیدا کرنے کا کسی بھی حالات میں، تو یہ جو 5-6 سال کی کہانی ہے، اس 5-6 سال میں اس حد تک لوگوں کو وہ مجبور کر دیا گیا۔ لیکن عوام کے پاس، لوگوں کے پاس آپشن نہیں تھا، لوگ خوفزدہ ہیں آج بھی۔ جتنے بھی نزدیکی لوگ ہیں وہ زیادہ تر 90% تک جو لوگ کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں کہ وہ ناراض ہیں، لیکن کوئی ڈر کی وجہ سے، کوئی خوف کی وجہ سے، کوئی کسی اور مجبوری کی وجہ سے نہیں جا پاتا۔ اگر آج آپ ڈیزالو کر دیں، اگلے الیکشن میں ان کے 90% یہ نمائندے جو ہیں نا الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے، اپنے گھر جا کے بیٹھ جائیں گے۔ یہ میں آپ کو یقین سے بات بتا رہا ہوں، جو میری لوگوں سے بات ہوتی ہے وہ یہ صورت حال ہے۔ ہم بھی یہ سوچتے ہیں کہ بھائی پوری قوم کا مسئلہ تھا، چیزوں کا مسئلہ تھا، چلو شاید بہتری ہو جائے، شاید بہتری ہو جائے، اسی چکر میں ساری زندگی گزر گئی۔ پہلے تو ہمارے پاس آپشن کوئی نہیں تھا، اس دفعہ یہ سرزمین پاکستان پارٹی کی صورت میں جو آپشن آیا ہے، اس آپشن کو اویل کیا ہے ہم نے، اور ہم لوگوں سے بھی درخواست کرتے ہیں، دیگر لوگوں سے بھی کہتے ہیں، صاف ستھرے لوگوں سے کہتے ہیں کہ وہ ہمت پکڑیں اور اس میں شامل ہوں اور ہاتھ مضبوط کریں۔ بس یہی 2-4 چند باتیں جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، باقی اگر کوئی بھی چیز آپ پوچھنا چاہتے ہیں، سوال کرنا چاہتے ہیں۔ ایم کی جانب سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے لوگوں کو فون آ رہے ہیں، آپ ایم کیو ایم کا حصہ تھے کچھ منٹ پہلے تک یا کچھ گھنٹوں پہلے تک، تو یہ بتائیں کہ کیا آپ کو بھی کوئی فون کال موصول ہوئی تھی یا ایم کیو ایم کے اندر یہ تاثر باقاعدہ موجود ہے؟ صرف کہا جا رہا ہے۔ دیکھیے میرے متعلق تو یہ ہے کہ مجھے تو 3 سال سے ایم کیو ایم نے خود ہی سائڈ لائن کیا ہوا تھا۔ جس دن سے مئی 2013 سے مجھے تو یہ سمجھا ہوا ہے کہ میں شاید پہلے سے ہی وہ کر رہا ہوں، میری تو انکوائریاں کرتے رہے، میری تو بہت ساری چیزیں کرتے رہے جس کے متعلق میں بات کرنا نہیں چاہتا۔ میں نے آپ کو بتایا میرے تو پیسے بھی روکے ہوئے ہیں۔ مجھے کال، میں نے کال کیا، مجھے کال کیا، میں نے کال کیا۔ اچھا پھر میں جلسے میں یہاں نہیں تھا، میں سری لنکا تھا، میں 26 تاریخ کو آیا ہوں سری لنکا سے اپنے علاج کے لیے۔ اگر میری طبیعت صحیح ہوتی، آگے صحیح ہوتی، تو میرا شاید ہے کہ میں پہلا آدمی ہوتا جو ان کو جوائن کرتا، شاید میں پہلا آدمی ہوتا جو، کیونکہ میں، لیکن میں حلفیہ کہتا ہوں، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں، میرا ان سے کبھی دبئی میں رابطہ نہیں ہوا۔ صاحب 2 سوال ہے۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ پرسوں حاجی گورنمنٹ کے چیئرمین آفاق احمد نے بھی ٹکٹ آف کری، اس کا یہ کہنا ہے کہ انفرادی طور پہ الطاف حسین یا ان کے رفقا شامل ہے، آپ پوری قوم کو کہتے ہیں میں راکا ایجنٹ نہیں بننے دوں گا۔ سخت اعتراض کر رہے ہیں وہ اس بات پہ کہ ہم تو بانیان پاکستان کی اولاد ہیں، ہمیں کسی سے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ملا۔ پہلا سوال یہ۔ دوسرا سوال یہ، ایم کیو ایم شروع سے کہہ رہی ہے جانبدارانہ آپریشن ہو رہا ہے، آپ اس بات کو آج تسلیم کر رہے ہیں کہ پورا آپریشن صرف ایم کیو ایم کو ختم کرنے کے لیے کی جا رہا ہے؟ پہلی والی بات کا تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے، میں سمجھتا نہیں ہوں۔ میں جو کہہ رہا ہوں، میں جو کہہ رہا ہوں کر رہا ہوں، جن کو میں کہہ رہا ہوں وہ لوگ سمجھ رہے ہیں، اور لوگ اللہ کا شکر ہے کہ جو وہ لاکھوں کی تعداد میں ہماری آواز پہ لبیک کہہ رہے ہیں۔
تو ہر انسان کی اپنی رائے ہے، وہ اپنی رائے جو ہے وہ دے سکتے ہیں، اور مجھے اس کے اوپر کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. جو بھی بولتا رہے، مجھے پتہ ہے کہ ہاں جہاں اگر میں غلطی کروں گا میں اپنی اصلاح کر لوں گا، لیکن یہاں مجھے پتہ ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. جن کو کہہ رہا ہوں وہ سمجھ رہے ہیں، جن کو کہہ رہا ہوں جو لوگ ہیں پاکستان کے لوگ اور اس کمیونٹی کے لوگ، وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اور اتنا ہی میں کہوں. نمبر 2 یہ کہ نہیں، پورے آپریشن کو میں جو ہے وہ کوشچن مارک نہیں کہہ رہا، لیکن یقیناً آپریشن میں بہت ساری چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. پورا آپریشن ایم کیو ایم کے لیے نہیں، یہاں پر اور لوگ بھی پکڑے جا رہے ہیں، اور گینگز بھی بسٹ ہوئے ہیں، اور ساری چیزیں بھی یہاں پر چل رہی ہیں. سب کو پتہ ہے، آپ سب لوگ، تمام لوگوں کو پتہ ہے، کوئی سیکرٹ نہیں ہے. لیکن یہاں پر اور زیادہ اپنے میجرز لینے کی ضرورت ہے. یہاں پر غلطیوں کی گنجائش نہیں ہے. یہ کوئی نارمل، یہ کوئی گینگسٹر، یہ کوئی بھتہ مافیا نہیں ہے. لوگ ایک ہسٹری رہی ہے ساری چیزوں کی، اور ایک تلخ حقیقتیں بھی رہی ہیں. ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنے کی ضرورت ہے. ہم ماضی کی غلطیاں دوبارہ نہ کریں. ہم ماضی کی غلطیوں کی وجہ سے جو ہے وہ اپنے مقصد سے، اپنے کاز سے نہ ہٹیں. پاکستان کے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو آپ جو ہے وہ نہیں، وہ آپ ان کو موقع دیں. پہلی دفعہ موقع مل رہا ہے لوگوں کو. لوگ صحیح ہو رہے ہیں، لوگ صحیح ہونا چاہتے ہیں، لوگ پاکستان سے جڑنا چاہتے ہیں. آپ اپنے کسی بھی عمل سے لوگوں کو پاکستان سے دور نہ کریں. آپ کی بات پر یہ آپریشن جو ہے وہ اس طرح کر رہے ہیں کہ ایک صابن ہے وہ غلط بن گیا ہے، دکانوں پہ چھاپے مار رہے ہیں، فیکٹری بند نہیں کر رہے. مطلب فیکٹری بند کریں، مطلب تاکہ یہ صابن بند ہو. مطلب صابن کو جگہ جگہ دکانوں پہ چھاپا مار رہے ہیں کہ یہ پروڈکٹ غلط ہے، اور جہاں فیکٹری ہے وہاں کچھ نہیں کر رہے. فیکٹری پر توجہ دیں. آپ کے اشارے کی پابندی ہے نہیں، اب جو اشارہ نہیں ہے. ہم جس کو جو کام کرنا ہے وہ کام وہ کرے. جس کو جو کام کرنا ہے وہ کام کرے. ہم کون ہوتے ہیں بتانے والے کہ کیا کیا جائے؟ بھائی لوگ تنخواہ لے رہے ہیں اسی کام کرنے کی، ٹھیک کام کریں. آپ نے حمید بھائی نے کہا کہ فیکٹری بند کی جائے، تو آپ کے پاس اتنی اب قوت ہو گئی ہے، کیا عوام کے ساتھ مل کر فیکٹری کو بند کرانے کے لیے آپ نکلیں گے؟ نہیں یار، ہم فیکٹری بند کرانے کے لیے جو ہے وہ نہیں آئے. ہم تو دعوت دینے کے لیے آئے. ہم اگر ہم نکلنے اس طرح فیکٹری بند کرانے ہوتے تو 3 مارچ کو جو ہے وہ پھر ہم لوگ دنیا دیکھتی اس کراچی میں، پھر جو ہے وہ سارے یونٹ آفس، سیکٹر آفیسز پہ جو ہے قبضہ ہو چکا ہوتا، 9-0 پہ تالا لگ چکا ہوتا. نہیں کرنا ہے یہ کام. اور ہمیں نہیں آتا کیا جو ہے وہ تعلقات بنانا لوگوں سے. ہمیں نہیں آتا کیا لوگوں کی سپورٹ لینا. لے لیتے لوگوں کی سپورٹ. اس طرح بیٹھے ہوتے یہاں پر، اس طرح 2 لوگ آ کر اتر کے اس طرح آواز لگا رہے ہوتے. نہیں ایسا نہیں ہے. بالکل ہم دعوت دینے آئے ہیں، ہم تبلیغ کرنے آئے ہیں، ہم صحیح رستے کی طرف نشاندہی کرنے آئے ہیں. اور یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں. پاکستانی ہونے کے ناطے اس نسل کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو مرنے کے بعد جواب دینا ہے، اور پاکستانی ہونے کے ناطے اس پاکستان کو بھی بچانا ہے، پاکستان کی خدمت کرنی ہے، لوگوں کو پاکستان سے جوڑنا ہے، اور اپنا فرض سمجھتے ہوئے ہم یہ کام کر رہے ہیں. ہم دیکھیں، ہم کامیاب ہو گئے ہیں. ہمیں کامیابی مل چکی ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد یہ نہیں پوچھے گا تیری بات کتنے لوگوں نے سنی ہے. ہمیں مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھے گا تو یہ جو دکھایا، سمجھایا، تیرے آگے سے پردے اٹھائے، تو نے وقت کے فرعونوں کے آگے تو نے اپنی حق کی صدا بلند کی یا نہیں کی؟ ہم نے حق کی صدا بلند کی ہے. اچھا میں 1 منٹ میں بات کر لوں کہ میں یہ بھول گیا کہ میں کیونکہ ایم پی اے ہوں 3 سال سے، اور میں اپنے استعفے کا اعلان کرتا ہوں کہ تاکہ میں بھی جو ہے استعفیٰ دے کے اور اس میں شامل ہو جاؤں، کیونکہ یہ بات میں بھول گیا تھا بتانا. آپ بات کرتے ہیں بلوچستان کی یا فاٹا کی، کسی پیکج کی بات کرتے ہیں، تو وہاں پر تو مختلف سیاسی جماعتوں نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی، سرکار کا کوئی چیز رکھی، تو آپ کیوں نہیں ایک آل پارٹیز کانفرنس بلا کے اس کا کوئی مطالبہ رکھتے ہیں؟ دیکھو اگر آل پارٹیز کانفرنس میں بلا لوں گا، لیکن پارٹیز کے پاس تو یہ لوگ نہیں ہے نا. اس کا سولوشن آل پارٹیز کانفرنس کرنے کے بعد بھی اس کا مسودہ بنا کر آپ کو جو ہے وہ پاکستان کی ریاست کو ہی دینا پڑے گا. تو پہلے ریاست تیار دو. میں ایک نہیں، میں مہینوں بھر کی آل پارٹیز کانفرنس بلا لوں گا. کچھ بھی کرنا ہوگا کروں گا. میں ایک دروازے پہ جاؤں گا. ہم سب لوگ ایک دروازے پہ جائیں گے نا اس پاکستان کو ٹھیک کرنے کے لیے. اور میں پاکستانیوں سے بھی کہتا ہوں، تمام پارٹیز سے کہتا ہوں، پاکستان کی تمام پارٹیز سے کہتا ہوں کہ دیکھیں اس زخم کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ آگ جو ہے وہ پڑوس میں لگی ہوئی ہے، میرے گھر پہ نہیں آئے گی. آ جائے گی، یہ آگ لگ جائے گی، یہ پوری گلی جلا دے گی، پورا محلہ جلا دے گی. اس آگ کو بجھانے کی کوشش کریں، اس زخم کو مرہم رکھنے کی کوشش کریں، اور اس کو کینسر پورے پاکستان کے لیے اس زخم کو کینسر بننے سے بچائیں. اچھا مصطفیٰ بھائی یہ بتائیے گا کہ خالد شمیم آپ سے مدد مانگ رہے ہیں، اور وہ کون سے احسانات ہیں جن کا وہ بدلہ چاہ رہے ہیں؟ ارے یار، ابھی خالد شمیم جو ہے وہ جب ابھی دوبارہ اس سے انٹرویو کر کے پوچھو کہ کون سے احسانوں کا بدلہ جا رہا ہے، وہ ہے نا ابھی ادھر ہے جدھر ان کے پاس ہے، اس سے بولے ایک اور ویڈیو ریلیز کرے، اس کے بعد جو ہے جواب دوں گا. چلو.